احادیث نبویہ میں علی صاحب الصلاۃ والسلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے عنوان سے، ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا، اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے، لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا، کس شکل میں آئے گا، کہاں سے آئے گا، اس وقت اس سے بحث نہیں ہے، لیکن دجالیت، فتنہ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلا حضور کے زمانے میں ایک کفر تھا مشرکین کا، ایک کفر تھا اہل کتاب کا، ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے۔ اسی طریقے سے شرک کی ہزاروں قسمیں، ہزاروں صورتیں، اس پر بڑی مفصل میری تقاریر موجود ہیں، حقیقت و اقسام شرک، اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ مضامین میثاق میں شائع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں، بہت سے مراحل ہیں۔ ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے، وہ ہے تفریق بین اللہ والرسل، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا۔ اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں گے، یا مانیں گے تو اطاعت نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے۔ اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نساء کی، آیت نمبر 150، آیت نمبر 151۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، جدائی کر دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے، ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا کفر کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں۔ اب جو فتویٰ ہے اللہ کا، فرمایا گیا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں، چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں، چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں، لیکن اگر رسول کا انکار ہو، رسول کی اطاعت کا انکار ہو، رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرتناک، اہانت آمیز، ذلت، ذلیل کن، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جو رائے ہے وہ تفریق بین الرسل والانبیاء، اس کی طرف ذہن جاتا ہے، یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے، اور یہ قرآن مجید کے مستقل مضامین میں سے ہے، رسولوں کو بھی سب کو ماننا۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں، نبیوں کا ذکر ہو گیا، ان کو تو ماننا ہے ہی،
ان میں سے تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے، اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا، لیکن اجمالاً ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تعین کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا۔ تو یہ تفریق بین الرسل کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے، جس کے لیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی، جو آخری سے پہلی آیت ہے، لاسٹ بٹ ون، اور سورہ بقرہ میں 16ویں رکوع کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ 16ویں رکوع میں فرمایا گیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور لا نفرق بین احد من، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو تفریق بین الانبیاء والرسل بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے۔ اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ والرسل، اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کر دینا، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا، یا ماننا تو اس کے اتباع اور اس کی اطاعت سے انکار کر دینا۔ یہ در حقیقت ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سیلاب آ رہا ہے، اس کا اصل ہدف یہی ہے، اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے، لیکن اس کا حربہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق۔